بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وصل اللهم على حبيبك ونجيبك وسيد خلقك وخاتم رسلك محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى لقاء يوم الدين. يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. نزيلك حيثما اتجهت ركابه وضيفك حيث كنت من البلاد. أما بعد فقد قال الصادق عليه السلام تاسوعا يوم حوصل فيه الحسين عليه السلام وأصحابه بكربلاء واجتمع عليه خيل أهل الشام وأناخوا عليه وفرح ابن مرجان وعمر بن سعد بتواتر الخيل وكثرتها واستضعفوا فيه الحسين وأصحابه وأيقنوا أنه لا يأتي الحسين ناصر ولا يمده أهل العراق. صلى الله على محمد وعلى آله تھکے ہوئے ہیں آپ تقریباً سب تھکے ہوئے ہیں لیکن ہماری تھکاوٹ تقریباً یہاں سے ختم ہے. بنت حیدر کرار کی تھکاوٹ تازہ شروع ہے. اپنی عبادات قبولی کے لیے دعاؤں کی اجابت کے لیے گناہوں کی بخشش کے لیے ایک مرتبہ پھر سے صلوات پڑھیں محمد و آل بیت دنیا سے خالی ہاتھ نہ جائے. قبر میں مرتضیٰ کی زیارت ہو, حشر میں مصطفیٰ کی شفاعت. ایک مرتبہ پھر سے بلند آواز میں صلوات پڑھیں محمد و آل بیت محمد. عزادار کی حفاظت کے لیے, عزاداری کی حفاظت کے لیے, علماء حقہ کی حفاظت کے لیے, جو بھی دین کی خدمت کر رہے ہیں ان سب کی حفاظت کے لیے, مجلس میں جس طریقے سے عزاداروں کی خدمت کر رہے ہیں, زحمات اٹھا رہے ہیں, ان سب کی توفیقات میں مزید اضافہ کے لیے صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد.
آج اس مجلس میں تبرک کا اہتمام کرنے والے مؤمنین علماء جو خادم ہیں آغائی فرحان عباس اور ان کے معاونین ہیں، اور کل سید ضامن عباس نخوی اور خانوادہ ہیں، اور ایک نفر جو گدائی در اہل البیت علیہم السلام ہیں۔ تو بہر صورت ان سب کی خدمات کی قبولی کے لیے اور ان کی توفیقات میں اضافہ کے لیے، مرحومین کی بخشش کے لیے، اور اہل البیت کی نسبت علم و معرفت میں اضافے کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد۔ بہر صورت آج ممکن ہے رات کو کسی جگہ پر جلوس ہو، کل بھی کسی جگہ پر جلوس ہو، تو ہمارا فریضہ ہے، وظیفہ ہے اہل البیت علیہم السلام سے اپنی محبت اور مودت کا اظہار کرنا۔ آج کوئی لمبی باتیں نہیں کریں گے، کوئی آپ کو زحمت نہیں دوں گا۔ شب عاشور کے تاسوعہ کا دن، شب عاشور کے کچھ واقعات کی طرف اگر ہو سکے تو اشارہ کروں گا۔ تاسوعہ کے بارے میں حدیث آپ کی خدمت میں نقل کی ہے، حضرت امام صادق صلوات اللہ وسلام علیہ سے مقبول ہے۔ امام اس دن کی عظمت کے بارے میں نہ عظمت ارزشی بلکہ جو واقعہ اس دن میں رونما ہوا اور جو اہل البیت کے لیے کتنا سخت دن تھا، آج کا دن کتنا سخت دن تھا، اندازہ انہی کلمات سے ہو جاتا ہے کہ جس میں حضرت فرماتے ہیں تاسوعہ یوم حوصر فیہ الحسین علیہ السلام و اصحابہ۔ تاسوعہ وہ دن ہے جس دن امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب باوفا کو دشمن نے اپنے محاصرے میں لے لیا۔ حصر کا مطلب آپ کو جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں، یعنی جب کسی چیز کا حصر کر دیا جاتا ہے، اس کو محصور کر دیا جاتا ہے، نہ وہ کہیں جا سکتا ہے اور نہ اس کے پاس کوئی آ سکتا ہے۔ اس طریقے سے دشمن نے اہل البیت علیہم السلام کو محصور کیا تھا کہ امام صادق علیہ السلام گریہ فرماتے ہیں، فریاد کرتے ہوئے اس دن کو یاد کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَاجْتَمَعَ عَلَيْهِ خَيْلُ أَهْلِ الشَّامِ، اہل شام کے جو دشمن ہیں، اہل شام ہے، اہل البیت کے جو دشمن ہیں، یہ سب اہل البیت کی مخالفت میں جمع ہو گئے کربلا میں۔ وَأَنَاخُ عَلَيْهِ، اور پڑاؤ ڈال دیا انہوں نے بھی کربلا میں، کس وجہ سے؟ تاکہ اہل البیت علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے، امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے۔ وَفَرِحَ ابْنُ مَرْجَانَةَ وَعُمَرُ بْنُ سَعْدٍ، اور آج کے دن جہاں پر اہل البیت علیہ السلام نے گریہ فرمایا، جہاں پر وہ پریشان تھے، اسی حساب سے ابن مرجانہ خوشحالی کا اظہار کرتا ہے، عمر سعد خوشحالی کا اظہار کرتا ہے، دشمنان اہل البیت خوشحالی کا اظہار کرتے ہیں۔ کیوں؟ بِتَوَاتُرِ الْخَيْرِ وَكَثْرَتِهَا، کیونکہ لشکر پیاپے ایک کے پیچھے ایک لشکر، کبھی کوئی لشکر 4000 پر مشتمل، کوئی 6000 پر مشتمل، کوئی 10,000 پر مشتمل، کربلا میں وارد ہو رہے ہیں لشکر پہ لشکر، لیکن امام حسین علیہ السلام کے لیے کہیں سے کوئی مددگار نہیں پہنچ رہا ہے کربلا میں۔ اس وجہ سے وہ ملائین، وہ دشمنان خوشحالی کا اظہار کرتے تھے۔
وَاسْتَضْعَفُوا فِيهِ الْحُسَيْنَ علیہ السلام وَأَصْحَابَهُ، اور وہ لوگ ائمہ ہدا کو ضعیف سمجھتے تھے، کمزور سمجھتے تھے۔ یہ اللہ رب العزت کا وعدہ تھا، یہ اللہ رب العزت کا حکم تھا، ورنہ نہ اہل البیت کمزور تھے، نہ کربلا میں کمزور تھے، نہ کسی اور جگہ پہ کمزور، کیونکہ علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ، جنہوں نے زندگی میں ایک مرتبہ کہہ دیا تھا کہ میں نے قوت رحمانی کا میں نے استعمال کیا ہے، یہ قوت جسمانی اور قوت انسانی نہیں ہے۔ یہ کب کس وقت؟ جب در خیبر کو حضرت نے اکھاڑا، ورنہ زندگی میں کبھی بھی میرے مولا نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جس میں وہ کہیں، جس میں قوت جسمانی شامل نہ ہو، جس میں قوت انسانی شامل نہ ہو۔ آپ کہیں ہر جگہ پر معجزہ دکھایا، ہر جگہ پر کرامت دکھائی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب ایک علی بن ابی طالب جہاں پر چاروں طرف سے میرے مولا پر حملہ کیا جاتا ہے، لیکن ایک قدم بھی جب علی پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ یہ حسین اور یہ عباس اور یہ بقیہ شہداء جو ہیں وہی علی کے فرزند تھے جو کربلا میں آئے۔ کسی کو اجازت ملی، کسی کو اجازت نہیں ملی، کسی کو ایک اور کیفیت سے، کسی کو اور طریقے سے، ورنہ یہ شام کا جو لشکر ہے، شامیوں کا جو لشکر ہے، کوفیوں کا جو لشکر ہے، وہ اہل البیت علیہ السلام کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد پر۔ یہ لوگ کہتے ہیں وَاسْتَضْعَفُوا فِيهِ الْحُسَيْنَ وَأَصْحَابَهُ، یعنی اہل البیت اور امام حسین علیہ السلام کو ضعیف سمجھتے ہیں۔ کبھی ضعیف نہیں تھے، کبھی ضعیف نہیں تھے، وہ بھی قوت جسمانی کے ساتھ، ورنہ اگر قوت رحمانی اگر وہاں پر ہوتی، اگر قوت خدائی وہاں پر ہوتی، استعمال کرتے، قوت غیبی کا اگر استعمال کرتے، وہاں پر فرشتوں نے بھی آ کر خدمت میں عرض کی تھی کہ یا ابن رسول اللہ ہمیں اجازت دے دیں، اور یہ ہوا نے بھی اجازت مانگی تھی، یہ زمین نے بھی اجازت مانگی تھی، یہ چرن اور پرند نے بھی اجازت مانگی تھی، مگر ابابیل کی کیا قدرت ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ اتنا سا چھوٹا سا پرندہ، وہ ابابیل کی کیا قدرت تھی؟ یہ تو خداوند عالمین کی قدرت ہے جو ابابیل کے توسط سے ابرہہ کے لشکر پر وہ کنکریاں جو برسائی گئی، اگر یہی دو کنکریاں بھی ابرہہ کے لشکر سے، یہ لشکر تو بڑا تو نہیں تھا، وہ لشکر جو بھیلوں پر مشتمل ہے، وہ لشکر جو طاغوت پر مشتمل ہے، اس کے باوجود چند پرندوں کے ذریعے سے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ ابرہہ کے لشکر سے کبھی نہیں تھے، یہ سارے بزدل تھے، سارے ڈرپوک تھے۔ ان کی بزدلی کا اندازہ، ان کی ڈرپوکی کا اندازہ آپ کو اسی چیز سے ہوگا، کبھی عباس باوفا کے سامنے کوئی تن بتن مقابلے کے لیے نہیں آیا، جو بھی آیا اس کو برباد کر کے رکھ دیا، جو بھی آیا۔ یہ تو کربلا کی بات ہے جہاں پر مولا کی 34 سال عمر گزر گئی ہے، 34 سال کے جواب ہے، 35 سال کے جواب بہت زیادہ ہو جائے تو صرف جنگ صفین میں ذرا دیکھیں، اگرچہ بہت سو نے نقل نہیں کیا، لیکن مرحوم پیر جنگی نے اس مطلب کو نقل کیا، کبریت احمر کے صاحب نے جنگ صفین میں، مگر وہاں پر حضرت عباس کی کیا عمر تھی؟ نوجوان تھے، ابھی عنفوان شبابی کی طرف جا رہے تھے۔ حضرت گئے نقاب لگا کر، ایسی شہامت، ایسی جرأت، ایسی شجاعت آتے ہوئے دیکھ کر، رنگ کی طرف آتے ہوئے دیکھ کر کوئی جاتا نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ جس طریقے سے ایک اجتماعی طور پر حملہ آور ہونے کے لیے جیسے کتے کرتے ہیں، جیسے کتے حملہ آور ہو جاتے ہیں، اور جیسے یہ بیڑیا حملہ کر جاتے ہیں، بگاڑ جیسے حملہ کر جاتے ہیں، یہ سب کے سب دست جمعی حملہ کرتے ہیں۔ کبھی ایک آپ نے دیکھا ہے ایک کتا کسی پر حملہ آور ہو جائے، یہ شیر کا کام ہوتا ہے، تنہا دشمن پر حملہ کر جاتا ہے، ورنہ یہ بھیڑیے کا کام نہیں ہوتا، یہ بگاڑ کا کام نہیں ہوتا، یہ لومڑیوں کا کام نہیں ہوتا۔ جب انہوں نے دیکھا
کہ یہ بڑے شہامت کے ساتھ آ رہے ہیں. کسی نے سوچا یہ علی مرتضیٰ ہے جو نقاب کی شکل میں آ رہے ہیں، نقاب اپنی شکل پہ لگا کے آ رہے ہیں، جرأت نہیں کی. اس کے بعد وہ فلان جس پر ما علیہ ما علیہ وہ کہتا ہے کون ہے جو اس جوان کے مقابلے میں جائے. ابن شعشع جو معروف ہے آپ کی نظروں سے یعنی نام گزرا ہوا ہے، اسے کہا جاتا ہے تو جا کر اس جوان کے ساتھ کلام کر. کہتا ہے میں 10,000 نفر کا مقابلہ کرتا ہوں. یعنی یہ تو قبول کر لیا نا، 10,000 نفر کا ایک نفر مقابلہ کرے. کہتا ہے 10,000 کا میں مقابلہ کرتا ہوں، اس جوان کو کیسے مقابلہ کروں گا؟ کہا میں اپنے ایک بچے کو بھیج دیتا ہوں. 7 لڑکے تھے اس کے 7 لڑکے، ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک، جیسے خیار کاٹا جاتا ہے، آلو اور پیاز کاٹا جاتا ہے، ایسے ہی کاٹ رہے ہیں عباس. اور فلانی کا عالم ہے، شباب جوانی نے، یہ 34 سال نہیں جو کربلا میں اتنی شجاع، جو سب جنگ کے استاد ہے. اکبر کے استاد عباس ہے، قاسم کے استاد عباس ہے، اور محمد کے استاد عباس ہے. جہاں پر تازہ شاگردی تھی وہاں پر ابن شعشع کے 7 بچوں کو واصل جہنم کر دیا، جیسے گاجر مولیاں کاٹا جاتا ہے. دنیا تاریخ ہو گئی، چلا جاتا ہے، 2-4 ادھر سے مارا، 2-4 ادھر سے، روتے رہے، لیکن ابن شعشع کو بھی واصل جہنم کر دیا. جب یہ حالت ہو گئی تو اس وقت علی بن ابی طالب نمودار ہو گئے لشکر میں، آ کر کہا بیٹے کہیں دشمن کی نظر تجھے نہ لگ جائے. نقاب اٹھایا، لوگوں نے دیکھا یہ تو نہ علی ہے نہ کوئی اور پہلوان ہے، بلکہ علی کے وہی عنفوان شبابی کے چھوٹے جو ہیں لاڈلے عباس علی. تو آپ یہ دیکھیے یہ تو دشمن نے بھی کہہ دیا، ہم کہتے نہیں ہیں مگر اور سلام اللہ علیہ جو آخر میں مستبصر ہو گئے، اچھے ہو گئے، دفاع اہل بیت میں آ گئے. لیکن جو دوسرے لوگ تھے، بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی 500 نفر کا مقابلہ کرنے والا، کوئی 1000 کا، کوئی 2000 کا، کوئی 10,000 کا. تو لہٰذا کربلا میں کوئی ایسا ہمیں منظر نہیں آتا کہ یہ لوگ بڑے تگڑے ہوں، بڑے قوی ہوں. نہیں، انہوں نے ہمیشہ نامردی کی ہے کربلا میں. مگر امام حسین علیہ السلام نے آخرین وقت میں یہ نہیں فرمایا تھا کہ میرا تن بتن مقابلہ کرو گے. اگر مجھے بالکل شہید ہی کرنا ہے، قتل ہی کرنا ہے، تن بتن مقابلہ کرو گے. جب تن بتن مقابلہ ہو گیا تو کسی کو زہرا کے لال نے نہیں چھوڑا. تو اس وقت ملعون خلف وعدہ کرتا ہے اور تمام لشکر سے کہتے ہیں کہ بھائی امام حسین علیہ السلام پر حملہ ہوگا. یہ ہے تو کیسے واستضعفوا فيه الحسين واصحابه، حسین اور حسین کے اصحاب علیہم السلام کو ضعیف سمجھتے تھے. وَأَيْقَنُوا، اور ان ملاعین کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ انه لا يأتي الحسین ناصر ولا يمده اہل العراق، یعنی امام کے پاس کوئی مددگار نہیں آئے گا، اور اہل عراق جو بے وفائی کے لیے بڑے مشہور ہیں یہ بھی امام کی کوئی مدد نہیں کریں گے. تاسوعہ یہ ہے، تاسوعہ میں بہت سارے واقعات ہو گئے. ایک واقعہ تاسوعہ میں یہ ہے کہ دشمن کا لشکر امان لے کر حضرت عباس کی خدمت میں آ جاتے ہیں. دیکھیے امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کی وفا کتنی ہے، جو خطبے میں میرے مولا نے فرمایا تاسوعہ کا دن تھا یا مغربین کی نماز کے بعد یہ خطبہ حضرت نے یعنی وہاں پر ایراد فرمایا اور بیان فرمایا. وہ یہ ہے حضرت جیسے خطبہ شروع کرتے ہیں، یہ اس کو کہتے ہیں خدائی. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی ذکر خدا کے ساتھ انسان کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، ذکر خدا کرنے کے ساتھ انسان کو سکون حاصل ہو جاتا ہے. وہ کس طریقے سے، یعنی تلوار لٹکی ہوئی ہے اوپر سر کے اوپر، نیزے و سنان منڈلا رہے ہیں، لیکن پھر بھی یاد خدا سے غافل نہیں ہے. اہل بیت سے کہا جاتا ہے
یہ اہل بیت کے خانوادے سے ہیں، نبی کے خانوادے سے ہیں، اتنی عظمت ہے۔ ورنہ ابھی ہم دیکھیں چھوٹی سی مشکلیں آپ پیش آئے ہمیں، چھوٹی سی مشکل، یاد خدا سے ہم غافل ہو جائیں گے، درد بھری کہانیاں لوگوں کو سناتے جائیں گے، لیکن میرے مولا وہاں پر بھی جب یقین ہے حضرت کو کہ صبح کو زندہ کوئی بھی نہیں بچے گا، خود حضرت کا اعتراف ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں اثنی علی اللہ احسن الثناء وَأَحْمَدُهُ عَلَى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، خدا کی میں ثنا کرتا ہوں۔ صحابیوں کو جمع کیا، اصحاب کو جمع کیا کر کے فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی ثنا کرتا ہوں بہترین ثنا، سکون کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ۔ وَأَحْمَدُهُ عَلَى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، میں خدا کی حمد کرتا ہوں سرا میں، آسائش میں، سکون میں، وَعَلَى الضَّرَّاءِ، سختی میں جو کربلا کی زمین ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت سے مخاطب ہے، عرض کرتا ہے اللہم انی احمدک، پروردگار مدینے سے نکل آئے تیری حمد کرتا ہوں، نانا کے روزے سے جدا ہو گیا پروردگار تیری حمد کرتا ہوں، اماں کی قبر سے جدا ہو گیا مولا تیری حمد کرتا ہوں، تیرے گھر خانہ کعبہ سے جدا ہوا مولا تیری حمد کرتا ہوں، علی السراء والضراء، محمد مصطفیٰ جیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نانا مجھے عنایت کیا آپ نے تیری حمد کرتا ہوں، علی السراء، زہرا جیسی ماں عنایت کر دی علی السراء تیری حمد کرتا ہوں، علی مرتضیٰ جیسے بابا عنایت کر دیا علی السراء تیری حمد کرتا ہوں، تیرے شکر کرتا ہوں۔ پیغمبر کو مجھ سے لے لیا علی السراء تیری حمد کرتا ہوں، میرے بابا کے سر پر ضربت لگی علی السراء تیری حمد کرتا ہوں، تیرا شکر کرتا ہوں، ماں کے گھر کا دروازہ چلایا گیا پروردگار علی الضراء لیکن تیرا شکر کرتا ہوں۔ کیسا ہے اس سے، کتنا مقام ہے اس عظیم شہزادے، کتنا مقام ہے۔ عرض کرتا ہے اللہم انی احمدک، پروردگارہ میں تیری حمد کرتا ہوں، الا ان اکرمتنا بالنبوہ، پروردگارہ تو نے جو کرامت نبوت ہے، نبوت کی جو عزت ہے اسی خاندان سے ہمیں قرار دیا، ہمارے خاندان میں نبوت کو قرار دیا، وَعَلَّمْتَنَا الْقُرْآنَ، پروردگارہ تیری حمد کرتا ہوں اس مطلب پر کہ تو نے ہمیں قرآن سکھا دیا، ہم نے قرآن سیکھ لیا، قاری قرآن ہو گئے، وَفَقَّحْتَنَا بِالدِّينِ، دین ہمیں سمجھایا پروردگارہ، اس مطلب پر تیرا شکر کرتا ہوں، وَجَعَلْتَ لَنَا أَسْمَاعًا، پروردگارہ تو نے ہمیں سننے کے لیے کان قرار دیے، وَأَبْصَارًا، دیکھنے کے لیے آنکھ قرار دی، وَأَفْئِدَةً، اور قلوب دل ہمارے قرار دی، وَلَمْ تَجْعَلْنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، پروردگارہ یہ لوگ کان بھی رکھتے ہیں، آنکھیں بھی رکھتے ہیں، دل بھی رکھتے ہیں، سب کچھ ان کے پاس موجود ہے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ مشرک ہیں، لیکن خدایا تیرے دی ہوئی عطا کردہ ان نعمات پر میں شکر کرتا ہوں اور میں مشرک نہیں ہوا، خدایا میں تیرا کسی کو شریک قرار نہیں دیتا۔ یہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضرت نے ادا کر دی۔ اس کے بعد صحابیوں سے حضرت مخاطب ہے، کس طریقے سے افتخار کرتے ہیں، حسین جیسے عظیم شخصیت اپنے صحابیوں پر کس حد تک افتخار کرتے ہیں، کس حد تک فرماتے ہیں اما بعد، حمد و ثنا کے بعد فإنی لا اعلم اصحابا اولا ولا خیرا من اصحابی، بات ایسا نہیں ہے کہ بریر جاتے ہیں جنت میں ٹھکانہ دکھا دیا، اس کے بعد ایک کھجور کا دانہ کھایا، کھجور کا دانہ کھایا، گٹھ نکالی اس سے اور دے مارا ایک کالی قرآن وہاں پیچھے سے ایسے ایسے مڑ کے دیکھا بریر، کہا بریر مگر یہاں پر بھی مذاق کر رہے ہو، یہاں پر بھی مذاق کر رہے ہو، ادھر دشمن ہمیں قتل کرنے کے لیے تیار ہے اور تم ہمیں مجھ سے مذاق کر رہے۔ کہا بریر نے کیا فرمایا،
برے نے فرمایا صحابی دوست میرے عزیز، میں نے نہ بچپنے میں کسی سے مذاق کیا ہے نہ بڑھاپے میں کسی سے مذاق کیا ہے، میں نے کسی سے مذاق نہیں کیا ہے، مسخرہ کسی کا نہیں کیا ہے، لیکن عزیز دل آج میں دیکھ رہا ہوں یہ صرف ایک تلوار ہے ہمارے درمیان، یہ تلوار چلے گی ہماری گردن کٹے گی، اسی دوسرے لحظے میں ہم بہشت میں ہیں، حوروں کے سامنے وہاں پر عیش اور موج اور مستیاں ہم کر رہے ہیں وہاں پر، بس اسی کی خاطر میں خوشحالی میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں، ورنہ میں نے نہ بچپنے میں مذاق کیا ہے نہ میں نے بڑھاپے میں کوئی مذاق کیا ہے۔ یہ اہل بیت، یہ اصحاب، پتہ نہیں کیسے اصحاب ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام جب یہ فرماتے ہیں کیوں یہ جھوم نہ جائیں، لا اعلم اصحابا اولا ولا خیرا من اصحابی، نہ میرے اصحاب سے بہتر میں نے کسی اصحاب کو دیکھا، کسی صحابی کو دیکھا، نہ ان سے خیر کسی میں نے دیکھا۔ دیکھیں تاریخ میں بہت سارے ہمارے ائمہ گزرے ہیں جن کے صحابی ہیں، پیغمبر اکرم کے صحابی تھے، لیکن وقت آنے پر فلان 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 سب کے سب آپ شاہد لگائیں، وہ بھی پیغمبر کے صحابی ہے، وہ بھی پیغمبر کے صحابی ہے، وہ بھی پیغمبر کے صحابی ہے۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ حضرت کی طرف ایسے جو ہے نا جھوٹی حدیثیں جو ہے نا منسوب دیتے ہیں، فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم، اصحاب میرے ستاروں کی مانند ہیں، بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، ان میں سے جس کی تم اقتداء کرو ہدایت پاؤ۔ روشنی کس میں ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں روشنی کس میں ہے؟ سورج میں۔ چاند کی روشنی کہاں سے ہے؟ سورج سے۔ سورج کو پہن لگ جائے تو پھر چاند کوئی روشنی دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ علماء جو فرماتے ہیں، سب آپ علماء ہیں، اہل بیت کے محب بھی سارے علماء ہیں، وہ کہتے ہیں جو فاقد شے ہے معطی شے نہیں ہو سکتا، جس چیز کے اپنے اندر کچھ نہیں ہے وہ دوسروں کو کیا کرے، کیا دے دو ان کو۔ میرے پاس علم نہیں ہے تو میں دوسرے کو علم کیسے دے دوں، میرے پاس قدرت نہیں ہے تو میں دوسرے کو قدرت میں کیسے دے دوں۔ صحابی تھے، بہت عظیم تھے، اتنے بڑے، لیکن وقت آنے پر رات کو پیغمبر اس گردنے سے، اس گاٹی سے گزر رہے ہوتے ہیں تو اوپر سے پتھر لٹکانا شروع کر دیا۔ یہی ہے نا صحابی، مگر نہیں ہے یہی صحابی، یہی صحابی ہے جناب حذیفہ یمان، جن کے بارے میں معروف ہے یہ منافق کی پہچان کے بہت بڑے جو ہے نا مہرت ہے، بہت بڑے مہرت۔ جناب حضرت آ جاتے ہیں، تشریف لے کے آتے ہیں جناب حذیفہ کے پاس، تو اس وقت جب پتھر لٹکایا گیا تھا تو وہاں پر ایک روشنی پھیل گئی تھی، سب کے چہرے نمایاں ہو گئے وہاں پر، ان میں سے پیغمبر کے ساتھ پیغمبر نے ہر کسی کو حذیفہ کو بتا دیا کہ یہ ہے، انہوں نے مجھے مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے پتھر لٹکا دیا۔ تبوک سے جب واپس ہو رہے تھے، صرف تبوک کی بات نہیں ہے، یہ حجۃ الوداع سے جب واپس جا رہے تھے وہاں پر بھی یہی کام کیا تھا۔ ایک نفر گئے حضرت کے پاس، حذیفہ کے پاس، وہاں پر فرماتے ہیں جناب حذیفہ کہیں پیغمبر نے میرا نام تو لیا تو نہیں ہے؟ استعاب میں موجود ہے، یہ ساری باتیں وہاں پر موجود ہے۔ ایسے صحابی پیغمبر ہے، رسول خدا ہے، سب کچھ جانتے ہیں، وہی کے ذریعے سے لوگوں کو معلوم بھی ہے، لیکن ایک مختصر تحرک کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ صحابی نہیں رہا، بلکہ حتیٰ کہ پیغمبر کی وفات حضرت آیات کے بعد کیا کہا، تمام لوگ مرتد ہو گئے مگر 7 نفر، 9 نفر، 11 نفر، 13 نفر جو آپ تاریخ میں جانتے ہیں، یہ صحابی ہے۔ علی مرتضیٰ علیہ السلام کا ذکر کرے، وہ بھی ان کے بھی تو بڑے صحابی تھے، ابو ذر جیسے تھے، سلمان جیسے تھے، مقداد جیسے تھے، بہت چاہنے والے تھے، لیکن دوسرے جب حضرت سے کہا جاتا ہے کہ آپ انقلاب برپا کریں، تلوار اٹھائیں، ہم سب تیار ہیں، حضرت کہتے ہیں فلان وادی میں اس ٹوئے والی جگہ پر 20 نفر یا 40 نفر سر منڈوا کے آ جائے،
وہی 7 نفر یا 6 نفر کے سے زیادہ حضرت کے نہیں. کتنے وہ صحابی کہاں چلے گئے سارے؟ وقت آنے پر تنہا چھوڑ دیا. حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کے بڑے صحابی تھے، بڑے چاہنے والے تھے، بڑے محبوب تھے، لیکن ایک امام مفترض ہوتا ایک کام کر جاتے ہیں، جواب کیسے دیتے ہیں؟ السلام علیکم یا نعوذ باللہ یا مذل المؤمنین. حضرت کو اس طریقے سے خطاب کرتے ہیں. بشیر جانماز میں حضرت کے نیچے سے کھینچ لیتے ہیں، وہیں پر چاقو مار کر حضرت کو زخمی کر جاتے ہیں. یہ صحابی تھے. جنگ میں حضرت علی کے ساتھ گئے. جب حکمین والا سلسلہ شروع ہو گیا اس کے بعد کہا علی واپس ہو جاؤ. اگر واپس نہ ہو جائے، اس اشتر مالک اشتر واپس نہ ہو جائے تو ہم آپ پر حملہ کریں گے. صحابی ہے لیکن قربان ہو جائیں ایسے صحابیوں کا جو کربلا میں تھے. وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، غلط بیانیاں کرتے ہیں. کہتے ہیں کربلا میں امام نے چراغ کو گل کر دیا، اتنے میں 4 4 5 5 6 6 لوگ چلے گئے. غلط کہتے ہیں، منبع درست نہیں ہے. بلکہ کربلا میں اس کا برعکس ہو گیا بالکل. حضرت نے فرمایا میں چراغ گل کر دیتا ہوں. روایت پڑھوں گا آپ کی خدمت میں چراغ گل کر جاتا ہوں. اس کے بعد چلے جا رہے ایک ایک کر کے چلے جا رہے. چراغ گل ہوا، کوئی سناٹا، کوئی چیز نہیں ہے. سوچنے والا یہ سوچتا ہے سب چلے گئے ہیں. جیسے چراغ روشن ہو جاتا ہے اب تلوار بھی لوگوں کے نیام میں نہیں ہے. سب کی تلواریں ننگی. اور فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم تیار ہیں، ہم آپ کے حکم کے منتظر ہیں. اگر ہم آپ کو امام نہ مانتے ہوتے، اگر آپ کا حکم واجب الادا اگر نہیں سمجھتے تو ہم ابھی حملہ کر جاتے دشمن پر. لیکن آپ ہمارے امام ہیں، مفترض الطاعہ ہے، اس وجہ سے ہم منتظر ہیں آپ کے شاہد. یہ کربلا کے صحابی ہیں. غلط کہتے ہیں لوگ. یہ لوگ چلے گئے اس طریقے سے کہ اس طریقے سے. فرماتے ہیں فإني لا أعلم أصحابا أولى ولا خير من أصحابي ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي. یعنی میں نے اپنے اہل بیت جیسا ابر تعلق کو استوار کرنے والا، نیکی کرنے والا، اس اہل بیت سے بڑھ کر کوئی اہل بیت نہیں ہے. جان ہر کسی کو عزیز ہوتی ہے، مگر عباس کو جان عزیز نہیں تھی، ان کے بھائیوں کو جان عزیز نہیں تھی، مسلم کے بچوں کو جان عزیز نہیں تھی، عقیل کے بچوں کو جان عزیز نہیں تھی. سب چیزیں عزیز تھی ان کے لیے. یہ منحوس لعنت اللہ علیہ شمر آ جاتا ہے. یہی تاسوعا ہے. تاسوعا کے تقریباً ظہر کے نزدیک کہتا ہے دور سے. اب دیکھو یہاں پر کس طرح سے فریب دینا چاہتے ہیں لوگوں کو. این بنو اختنا، میری بہن کے بچے کہاں پر ہیں؟ عباس اور حسین علیہ السلام ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. کان تو امام حسین کے بھی تھے، عباس کے بھی تھے، لیکن امام حسین نے دیکھا عباس کیا کہنا چاہتا ہے، جواب کیا دیا. لیکن اس وفادار اہل بیت نے کیا کر دیا؟ سنا ہی نہیں ہے، سنا ہی نہیں ہے. دوبارہ وہ پکارتا ہے این بنو اختنا، این عباس، این عثمان، این عبداللہ، میری بہن بچے. اس وقت حضرت امام حسین نے کہا عباس جواب کیوں نہیں دیتے، جواب کیوں نہیں دیتے؟ اور کچھ نہ صحیح تو تمہارا رشتہ دار تو ہے، جواب دے دے. اب اجازت مل گئی، فوراً اٹھے، خیمے کے دروازے پہ گئے. کہا یا شمر ما تريد، کیا چاہتا ہے تو کیا چاہتا ہے؟ کہا میں تمہارے لیے امان نامہ لے کے آیا، مگر عباس چھوڑ نہیں سکتے، وہاں چھوڑ سکتے تھے. اور کہا وہاں پر تبت لامانک، تف ہو تیری اس امان پر کہ تو عباس کو امان دے رہا ہے، عباس کے بھائیوں کا امان دے رہے ہیں، لیکن فرزند زہرا کو کوئی امان نہیں. ایسی امان پر لعنت ہو، یا عدو اللہ دور ہو جائے یہاں سے. وہ کیا کہتا ہے اور یہ اہل بیت کیا کہتا ہے؟ حسین کیوں نہ جھک جائے،
حسین علیہ السلام کو کیوں نہ خوشی ہو جائے؟ کہا ولا اہل بیت ولا اہل بیت ابر ولا اوصل من اہل بیت. پھر اس کے بعد فجزاکم اللہ عنی جمیعا خیرا. اب یہاں پر حضرت دعا دیتے ہیں، حضرت دعا دیتے ہیں اور کہتے ہیں اپنے بارے میں. اب یہاں پر سے شروع ہے کہ اہل بیت سے کہا جاتا ہے، صحابیوں سے کہا جاتا ہے. تم نے چلا جانا کس طریقے سے؟ وقد اخبرنی جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اہل بیت، میرے نانا نے مجھے خبر دی ہے بِأَنِّي سَأُسَاقُ إِلَى الْعِرَاقِ، ان قریب مجھے عراق کی طرف لے کے جایا جائے گا. اساق ہے یہاں پر لفظ ہے. یہ نہیں کہا میرے مولا نے میں عراق کی طرف جا رہا ہوں یا مجھے نہیں بلکہ مجھے کھینچا جائے گا عراق کی طرف، مجبور کر دیا جائے گا. مجبور یہ نہیں ہے کہ صرف رسن پال کے لوگ لے کے جائے، مجبور یہ ہے، سختی یہ ہے کہ ایک امام کا وظیفہ سامنے رکھا. کہا مولا اگر آپ نہیں آئیں گے تو لوگ برا ہو جائیں گے. اب امام پر فرض ہے، اب امام پر ضروری ہے کہ اس کی دعوت کو لبیک کہنا. سأصاق إلى العراق فأنزل أرضا يقال لها عمورا أو کربلا. پیغمبر نے فرمایا اس طریقے سے میں اس زمین پر اترنے والا ہوں جس کا نام یا عمورہ ہے یا کربلا ہے. وَفِيهَا أُسْتَشْهَدُ، جہاں پر میں شہید کیا جاؤں گا. یہاں تک بات یہ تو مکے میں بھی بات ہو گئی، راستے میں بھی یہ باتیں ہو گئی، حتیٰ کہ مدینے سے نکلتے ہوئے بھی یہ باتیں ہو گئی. لیکن یہاں پر فرماتے ہیں وَقَرُبَ الْمَوْعِدُ، جو وعدہ مجھے دیا گیا تھا اب وہ نزدیک ہے. فرماتے ہیں الا وانی اظن، میں گمان کرتا ہوں یومنا من هؤلاء الاعداء غدا وانی قد اذنت لكم، کل کا دن ہے لیکن میں تمہیں اجازت دیتا ہوں فانطلقوا جميعا، تم سب چلے جاؤ، تم سب چلے جاؤ. اب یہاں پر ایک کلمے کا اضافہ فرماتے ہیں کہ جہاں پر غربت حسینی نظر آتی ہے، حسین کی غربت یہاں پر نظر آتی ہے اور حسین یہاں پر یکو تنہائی یہاں پر نظر آ جاتی ہے حسین کی. فی حل لیس علیکم منی ذمام، اب میرا کوئی ذمہ تمہاری گردن میں نہیں ہے، تم چلے جاؤ میں تمہیں بخش دوں گا، کچھ بھی نہیں ہے. وَهَذَا اللَّيْلُ قَدْ غَشِيَكُمْ، یہ رات کا پردہ چھا گیا ہے. اور اس کے بعد فرمایا فَاتَّخِذُوهُ وَلْيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ مِّنْكُمْ بِيَدِ رَجُلٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ. تم اگر ایسے جانا شرم کھا جاتے ہو، تمہیں شرم آتی ہے اس سے، تو پھر تم میں سے ایک جوان میرے اہل بیت کے ایک جوان کے ہاتھ پر پکڑ چلے جاؤ، ان کو لے جاؤ، ان کو بھی یہاں سے لے کے جاؤ. کیوں؟ کیونکہ کوفیوں کا تعلق، ان کا ارادہ کون ہے؟ صرف میں ہوں. اگر میں شہید کیا جاؤں گا، اگر میں ان کے ہاتھ لگ جاؤں گا، تمہیں کچھ یہ لوگ نہیں کہیں گے. پھر جانا شہر میں، دیہاتوں میں، جہاں پہ جانا چاہو چلے جانا. آج شب عاشور، شب عاشور، امام کے لیے سب سے سخت دن کون تھا؟ سب سے سخت دن اپنے نانا کے روزے سے جدا ہونا، بہت بہت. لیکن اس سے بھی سخت کون سا؟ جب مکے سے حضرت نکل آئے، اپنے حج کو عمرے میں بدل گئے. دنیا مکے میں جمع ہو رہی ہے لیکن امام یہاں سے نکل رہے ہیں، اس سے بھی سخت. لیکن اس سے بھی سخت کون سا دن تھا؟ جب امام کربلا میں اتر آئے. جیسے کربلا میں اتر آئے، کربلا میں ایک زلزلہ سا آ گیا، امام کے مبارک چہرے پر غبار چھا گیا. زینب اور بقیہ خواتین وہاں پر گھبرانے لگی. یہ بہت سخت تھا. لیکن اس سے بھی سخت امام کے لیے کون سا دن ہے؟ یہی تاسوعا. بچوں کے لیے پانی نہیں ہے، خیموں میں بچوں کی صدائیں بلند ہیں. آج جب یہ دن ہو جاتا ہے نا تو دیکھیے صحابی ہر کسی کے ہیں، کیسے کیسے صحابی ہیں. ایک صحابی جن کا نام زہیر ہے، یہ حضرت عباس کو بلاتے ہیں. کیوں؟ یہ گھبرائے ہوئے تھے، محبت تھی، بہت عاشق تھا امام حسین. کیونکہ امام حسین کا ان کی وابستگی حضرت عباس سے بہت زیادہ ہے. حتیٰ ان کی علماء نے کہا ہے کہ امام حسین کے لیے عباس ایک پناہگاہ کی مانند ہے. عباس پناہگاہ کی مانند ہے. بالکل جیسے رات ہو گئی تو زہیر نے کہا
عباس ذرا میرے ساتھ تھوڑا سا آگے چلیں گے؟ کہا ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ آتا ہوں۔ تھوڑی دیر آگے چلے گئے، جب خیموں سے تھوڑا سا دور ہو گئے تو اس وقت حضرت عباس کو عرض کیا، عباس تجھے پتہ ہے تیرے بابا نے کس دن کے لیے تجھے ذخیرہ کیا تھا؟ عباس تیرے بابا نے تجھے آج ہی کے لیے ذخیرہ کر دیا ہے۔ عباس کہیں ایسا نہ ہو کل حسین کو تنہا چھوڑ جاؤ۔ حضرت عباس میں ایک عجیب لہر سے آ گئی، کہا اتشجعنی فی مثل ھذا اليوم، ایسے دن کے لیے تم مجھے میری شجاعت کو للکارتے ہو، میری قدرت کو للکارتے ہو۔ کہا ارایتک شیئا ارایتک غدا شیئا ما رأیتہ قط، اے بریر کل جب عاشور کا دن ہوگا میں تمہیں کوئی ایسی چیز دکھاؤں گا، ایسے میں ہم نے تجھے دکھاؤں گا کہ تو نے زندگی میں دیکھے ہی نہیں ہو ایسے۔ لیکن کیا عاشورہ کو عباس کو موقع مل گیا؟ عباس کی زندگی سکینہ کے مشکیزے کو بچاتے بچاتے گزر گئی۔ رات ہو گئی تو اس وقت جناب بریر نے دیکھا ایک سایہ خیمے سے باہر جا رہا ہے، دیکھا امام حسین تنہا خیمے سے باہر نکلے۔ حضرت بریر بھی آہستہ قدموں کے ساتھ امام حسین کے پیچھے پیچھے گئے۔ تھوڑی دیر آگے جانے کے بعد امام حسین نے کہا کون ہے جو میرے پیچھے آ رہے ہیں؟ کہا مولا میں بریر ہوں۔ کہا کیوں آ رہے ہیں تو میرے پیچھے؟ کہا عرض کیا مولا کہیں دشمن آپ پر حملہ ور نہ ہو جائے۔ جب ایسا کہا نا یہاں پر بریر کا دل شک ہو جاتا ہے۔ امام حسین نے دیکھا، امام نے فرمایا دیکھو میں یہاں پر دیکھنے آیا ہوں کہیں پر کوئی کمینگاہ ہے، کل جو ہے نا یہاں سے جب حملہ ہوگا ہم پر کس طریقے سے حملہ ہوگا، یہاں پر کیسے ہوگا حملہ، اس طریقے سے دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ جب دیکھا مقامات دیکھے تو بریر کے ہاتھوں کو پکڑا، دو پہاڑیوں کا راستہ دکھایا بریر کو۔ بریر بہتر نہیں رات کی تاریکی میں تو اسی پہاڑی کے درمیان سے نکل جاؤ۔ بریر راج کیا مولا لعنت ہو اس زندگی پر جس زندگی میں حسین نہ ہو، جس زندگی میں حسن نہ ہو، جس زندگی میں علی نہ ہو، میں وہ زندگی چاہتا ہی نہیں ہوں مولا۔ میں تو آپ پر قربان ہونے کے لیے آیا ہوں، میں آپ پر فدا ہو جاؤں گا مولا، یہ کیسی بات ہے؟ واپس آ گئے تو وہاں پر جیسے پہنچے امام حسین سیدھا کہاں چلے جاتے ہیں؟ اپنی بہن کے خیمے میں، زینب کے خیمے میں سلام اللہ علیہا۔ جیسے زینب کے خیمے میں پہنچے، بریر ننگی تلوار لے کر دروازے پر کھڑے ہیں تو اس وقت زینب نے بھیا سے کیا کہا، بھیا زینب گھبرائی ہوئی تھی، بنت حیدر گھبرائی ہوئی ہے، آج دل میں اضطراب ہے، بے چینی ہے۔ حضرت نے اپنے بھیا سے کہا بھیا ذرا اپنے صحابیوں کا امتحان لیا، کہیں ایسا نہ ہو جائے جب کل جنگ چھڑ جائے تو سب کے سب ہمیں چھوڑ کر چلے جائے۔ تو امام حسین فرماتے ہیں شاید کہا ہوگا زینب بریر باہر ہے، آرام سے بولنا زینب، میں نے ان کا امتحان لیا اور کیا کہا امتحان میں یہ تھا، میں نے امتحان لیا ان کو ان بچوں کی طرف پایا جن کو اپنے ماں کے پستان سے بہت پیار ہے، میرے صحابیوں کو شہادت سے اتنا ہی پیار ہے، اتنی ہی محبت ہے، کوئی چھوڑ کے جانے والا نہیں ہے۔ اتنے میں بریر بہرحال گھبرایا، دوڑتے ہوئے حبیب کے خیمے میں گئے اور عرض کیا حبیب بنت حیدر کو ہم پر یقین نہیں ہے، زہرا کی لخت جگر کو ہم پر یقین نہیں ہے، ذرا چلیں جا کر ہم کو یقین دلائیں۔ جناب حضرت حبیب نے سب کو بلایا، زینب کے خیمے کے باہر آئے، کہا یا بنت رسول اللہ ہم پر بدگمانی نہیں کرنا، ہم صرف حسین کی اجازت کے منتظر ہیں، اگر امام نہ ہوتے تو ہم ابھی حملہ کر دیں دشمن پر۔ اللہ جب یہ دیکھا کیا منظر نظر آیا، منظر یہ سادات کی خواتین عورتیں خیمے سے باہر آئی، آسمان کی طرف ہاتھوں کو بلند کر کے کہا خدا تم سب پر رحمت کرے، حسین کو تنہا نہ چھوڑنا،
اللہ عجیب سما ہے، عجیب سما ہے۔ کربلا میں شب عاشور، دعاؤں کی آواز، قرآن کی تلاوت کی آواز۔ روایت میں ہے لہم دویون کدوی النحل، جیسے شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ ہے ایسے قیام حسینی سے آواز آ رہی ہوتی ہے۔ ما بین راکع و ساجد، ما بین قائم و قاعد، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی رکوع کر رہا ہے۔ ہائے تمہاری غیرت پر ہم فدا ہو جائیں، ہائے تمہاری شجاعت پر، تمہاری عبادت پر۔ کتنی عبادت گزاری کر رہے ہیں کربلا میں اصحاب حسین، لیکن ایک جوان عبادت کرنے کے، سجدے کرنے کے بجائے تلوار کو اپنے ہاتھوں میں لے کر تلایہ گردی کر رہے ہیں۔ وہ کون ہے؟ ابو الفضل عباس ہے۔ کبھی زینب کے خیمے کے نزدیک جاتے ہیں تو کبھی ام کلثوم کے خیمے کے نزدیک جاتے ہیں تو کبھی رباب کے خیمے کے نزدیک جاتے ہیں۔ کوئی اپنے لال کے بالوں میں کنگھی کر رہی ہوتی ہے، کوئی خشک سینے میں اپنے بچے کی منہ میں رکھ رہی ہوتی ہے، کوئی اپنے بچے کو سہلا رہے ہیں۔ زینب کہہ رہی ہے اونا محمد، کل آپ کے ماموں جب تنہا ہو جائے، ماموں کی آواز جب بلند ہو جائے تو اپنی ماں کو ماموں کے سامنے سرسرو کرنا۔ نجمہ یا رملہ قاسم کو کہہ رہی، قاسم اگر جی تیرا باپ نہیں ہے، آج اگر تیرا بابا زندہ ہوتے تو مجھے کہنا نہ پڑتا، لیکن بیٹے کل اپنے بابا کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ شاید یہ لسان حال ہے، جب ام کلثوم کے خیمے کے نزدیک پہنچے گریہ کر رہی ہے، کہہ رہی ہے آج میری قسمت، آج میری قسمت بھیا۔ آج ام کلثوم میری قسمت، آج میرا کوئی بیٹا ہوتا تو میں اپنے بھیا کو نثار کر لیتی۔ عباس نے جب یہ بات سنی ہوگی تو خیمے میں گئے ہوں گے، شاید کہا ہوگا بہن اس غلام کو اپنی قربانی سمجھ لینا، میں آپ کی طرف سے قربان ہونے کو تیار ہوں۔ اللہ عجیب سما ہے، عجیب سما۔ سجاد کہتے ہیں، امام سجاد فرما رہے ہیں مجھے غشی تو نہیں تھی، میں اپنے خیمے میں بیٹھا ہوا تھا، میری پھوپھی اماں میری تیمارداری کر رہی تھی، میرا خیال رکھ رہی تھی۔ ساتھ والا خیمہ میرے بابا کا خیمہ تھا، اس خیمے میں غلام جون، جناب ابو ذر کا غلام ہے، جون ہے، لیکن رنگ کے لحاظ سے کالا تھا۔ شہید ہونے کے بعد امام نے دعا کی اسے خوشبو آنا شروع ہو گئی، حسین ہم سب جمع ہو گئے آج تجھے رونے کے لیے، ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں مولا، مولا مولا کس طریقے سے تجھے پکارے مولا، تو نے جون کا چہرہ سرخ گلاب کی طرح کر دیا، اس سے خوشبو آنے لگی مولا، ہم مریض ہیں، ہمارے مریض ہیں، ہم گناہگار ہیں۔ امام سجاد کہتے ہیں میں پھوپھی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں جون غلام ابو ذر حضرت کی تلوار کو تیز کر رہے تھے صبح کے لیے، اشرف کے لیے، تو حضرت خیمے کی کنار میں بیٹھ کر ایک شعر پڑھتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں یا دہر اغفر لک من خلیلی، یا دہر اغفر لک من خلیلی،
کم لگا بالاشراق والاصیل، حضرت فرماتے ہیں اے زمانہ تیری دوستی پر خوف ہو، تو کتنی بے وفائی کرتا ہے زمانہ، کتنے طالب حق تو نے مارا، لا یقنع بالبدیل، اور کسی کو بدلہ دینے کے لیے نہیں، کسی کا بدلہ تو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ کہتے کہتے ایک غمناک آخر میں لفظ حضرت نے ادا کر دیا، لیکن ہر کسی کو جانا ہے اسی رب جلیل کی طرف۔ جب یہ باتیں سنی میں نے تو سن لیا میرے بابا کیا کہنا چاہتے ہیں۔ بابا یہ کہنا چاہتے تھے کہ آج کی رات ہماری آخری رات ہے۔ میں صبر کر گیا، میں مرد تھا صبر کر گیا، لیکن میری پھپھی اماں سے رہا نہیں گیا۔ اٹھی تیزی کے ساتھ بھیا کے خیمے میں، وہاں پر کہا یا لیتنا یا لیت الموت عدمنی، بھیا کاش اگر زینب کو موت آ جاتی، بھیا زینب مر جاتی۔ الیوم تجد المصطفیٰ، الیوم تعب المرتضیٰ، الیوم تدہمی فاطمۃ الزہراء۔ بھیا آج کا دن میرا نانا دنیا سے چلے گئے، آج کا دن میرے بابا کے سر پہ ضربت لگی ہے۔ یہ کہتے کہتے زینب بے ہوش ہو گئی، تو اتنے میں جب ہوش آ گیا حسین نے کہا زینب، زینب یہاں تک میری ذمہ داری تھی، اب اس کے بعد کوفہ سے لے کر شام کے زندانوں سے لے کر مدینہ تک تیرا سفر ہے۔ تو اس وقت زینب کیا کہتی ہے، بھیا اگر ایسا ہے تو مطمئن رہنا زینب سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوگی۔ لعنت اللہ علیہ